ابو بکر صدیق کی ہویا حضور دی بارگاہ چوں اکھاں چوں آنسو جاری نے اے سونیا مینوں نہ روکیا دے آقا ہن نہ روکیا دے حتیٰ کہ ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے مندر اکھاں کے لے آ کے سنیا دے ادھر کافر بیٹھے ہوئے نے ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے سن حرم اندر سب تو پہلا خطبہ جناب ابو بکر صدیق نہیں دیتا ہویا ہے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب پڑھئے الصلاۃ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء سند الانبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء عرب و عجم دے والی شہنشاہ کائنات فخر کائنات محسن کائنات مرکز کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی طیب و طاہر عرفہ اعلیٰ بارگاہ دے اندر بسد عز و نیاز ہدیہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ دا کروڑ خواہ مرتبہ شکر ہے اس مالک لسان و انسان بنایا اور انسان بنان تو بعد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہونے دا اللہ نے شرف عطا فرمایا عزیزان گرامی سابقہ خطبات جمعۃ المبارک تو جو ساڑھا عنوان چلدا آ رہے ہیں امیر المومنین سید المتقین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول بلا فصل یار غار مصطفیٰ مزاج شناس مصطفیٰ بلکہ یار مزار مصطفیٰ اصدق الصادقین امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے فضائل مناقب دے حوالہ نال تسی سماعت کر رہے ہو آج بھی میں ایسے عنوان تے ہی چند معروضات میں پیش کروں گا تسی دعا فرماؤ اللہ میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے اللہ میں نو صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے تو انو میں نو سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے عزیزان گرامی کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
جنہوں نے تن من دن ہر چیز حضور دے قدموں تو قربان کر کے دکھا دیتی. ایک ہندہ ہے خالی دعویٰ، ایک کی اس جڑا دعویٰ کیتا ہے انہوں پورا کر کے دکھانا، او دی تکمیل. دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے اس کائنات وچ نظر آؤں گے، دعویٰ کر دے گزر گئے، ہون بھی دعوے دار بڑے بڑے نے، مگر انہوں پورا کرنے والا وہ کوئی نظر ہوتا ہے. مگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات تو صدقے جاواں جنہ جیڑا وعدہ کیتا ہے وہ وعدہ نبھا کے بخایا ہے. آپ دے فضائل مناقب آج غالباً میرا چوتھا جمعہ مبارک ہے، آپ دی شان آپ دے فضائل دے حوالے نال، لیکن اس دا ایک جز بھی میں مکمل بیان نہیں کر پایا. ایک جز بھی آپ دے فضائل مناقب اتنی تعداد دے اندر نے، کثیر تعداد دے اندر نے کہ میں سمجھنا کہ زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل کما حقہ نہیں بیان ہو سکتے. جو شانہ جو عظمتہ اللہ اور اللہ دے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق نو عطا فرمائیاں نے، انہوں نے کما حق ہو بیان کرنا کسی دے بس دی بات ہے ہی نہیں. ہر عالم دین، ہر علم والا اپنی علمی بساط دے مطابق، اپنی تحقیق، اپنے نالج، اپنی ریسرچ دے مطابق، اپنے علم دے مطابق بیان کردا ہے. لیکن وہ کہندا ہے کہ یار یہ حرف آخر نہیں ہے، کیونکہ ہر عالم دین دا بیان کرنا ایک اپنا اپنا انداز ہے، وہ ایک اپنا جداگانہ رنگ ہوتا ہے، وہ دی علمی استطاعت اپنی اپنی ہوندی ہے. اللہ نے قرآن دے اندر فیصلہ کیتا ہے ایسا ہر علم والے دے اوپر ایک علم والا رکھی ہے. کما حق ہو کوئی بندہ یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سارا علم میرے کو آگے ہے. جدوں اللہ نے فیصلہ قرآن میں کر دیتا کہ ایسا ہر علم والے دے اوپر ایک علم والا رکھی ہے. جس عالم دین دی گفتگو سنو گے محظوظ ہو گے، کہو گے یار کیا بات ہے، کیا عالم ہے، اللہ نے کیسے علم تو نوازے ہے. لیکن اس تو بعد جدو مزید کسی اور نہ سنو گے تو آکھو گے یار کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور میں کہنا ہوں نا کہ اللہ دا شکر ہے، اللہ نے سانو مسلک حق اہل سنت و جماعت نو حق کہن والے ہیرے عطا کیتے ہوئے نے، جنہ دی زبانہ تے اللہ نے حق جاری کیتا ہے، ورنہ چولا مارن والے تے بڑے نے. ہن سوشل میڈیا دا دور ہے، تسی سارے سمجھ دیو ہر گل کہ جو طوفان بدتمیزی اس ٹائم بپائے، جو اس ٹائم مسلک حق اہل سنت و جماعت دا شرازہ بکھریا نظر آ رہا ہے، جو اتنی دھجیاں اڑائیاں جا رہی ہیں جو ادھر سلوک کیتا جا رہا ہے، وہ بھی ہن کوئی ڈکیا چھپیا نہیں ہے. لیکن میں سمجھنا کہ ہن اس پر فتن دور دے اندر ہر عالم دین تے لازم ہے کہ وہ اپنا عقیدہ ہر تقریر ہر تحریر دے اندر کھول ڈل کے بیان کرے. کسی نے کوئی تکلیف، کسی نے کوئی تکلیف، کسی نے آلہ حضرت نا تو تکلیف ہون رہی ہے، یہ تکلیفہ ہون رہی ہیں. اصل گل ہو رہے وہ کہندے نے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہو، ان تکلیفہ اصل ہون ہور نے. اندر وہ جڑا مال لے کے لوگاں دا کھادا نا رافضیاں دا، وہ اندروں مال بول دے پیا، انہاں دا قصور کوئی نہیں، وہ اندروں پیسہ بول دے پیا. اس واسطے میں سادہ ذہن دے جڑے میرے بھائی پریشان ہوندے نے انہاں نوں دسنا چاہنا کہ پریشان نہ ہویا کرو، تسی اللہ دا شکر ادا کریا کرو کہ اسی اج بھی الحمدللہ اس عقائد و نظریات تے قائم ہاں جو عقائد و نظریات سانو حضرت ابو بکر صدیق نے عطا فرمائے ہوئے نے، جو عقائد و نظریات سانو حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، ابو ہریرہ، بلال حبشی، طلحہ زبیر، سعد بن ابی وقاص، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو سانو عقائد و نظریات عطا کیتے نے 1400 سال تو بعد بحمدہ تعالی اسی آج بھی اونا عقائد و نظریات تے بالکل قائم و دائم نظر آ رہے ہیں.
اور اللہ سانو ہمیشہ ساڑیاں نسلوں بھی اسے عقائد و نظریات قائم رکھی۔ تو بات دور نہ نکل جائے، پہلا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات تو بعد اس امت دے اندر سب تو افضل تے اعلیٰ نے۔ کی نے بولو سب تو؟ یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں پہلے بھی عرض کیتا ہے لیکن پھر عرض کرنا کہ یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میں قرآن دے حوالے نہ تھوڑا جے اشارہ دے دیا جلدی جلدی اگے بڑھا، اصل دن چھوٹے نے ٹائم بڑا شارٹ جہا ہویا ہے تے کوشش ہوندی ہے کہ میں سارے پہلو نو لے کے چلنا ہوندا ہے۔ کچھ باتاں سمجھان والیاں ہوندیاں نے، کچھ ذوق والیاں ہوندیاں نے۔ میں سب دے جتنے بھی دوست احباب تشریف فرما ہوندے نے، مینوں ساریاں دا خیال بھی ہوندا ہے انہاں دے ذوق دی ترجمانی بھی ہوے تے سردی دی شدت بھی ہے، لیکن انشاءاللہ جدو عشق غالب آ جائے نا تے پھر کوئی چیز جڑی ہے نا وہ سامنے مد مقابل چ نہیں ٹھہر دی۔ عشق غالب ہونا چاہیے۔ تو بات دور نہ نکل جائے، ایک اشارہ دینا چاہنا افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالہ نہ۔ بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو کے آندا یا اللہ مینوں سیدھی راہ تے چلا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مینوں سیدھی راہ تے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انہاں لوکاں دی راہ تے چلائیں جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے۔ کی آندا یا اللہ انہاں لوکاں دی راہ تے چلائیں جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے۔ انعام یافتہ لوگاں دی راہ میں بھی منگنا، تسی بھی منگ دیو۔ ہر نمازی نماز کھلو کے آندا یا اللہ، لیکن افسوس ہے وے نماز دے وچ کھلو کے آندا یا اللہ مینوں انہاں لوکاں دی راہ تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے۔ باہر نکل کے منبر تے بیٹھ کے انہاں انعام یافتہ بندیاں دی توہین کردا ہے۔ نماز دے وچ کھلو کے ہر نمازی کہندا ہے، سورہ فاتحہ دی تلاوت سارے کردے ہیں، سمجھ گئے ہو نا گل میری؟ سارے آندے نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مینوں سیدھی راہ تے چلا تے انہاں لوکاں دی راہ تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا۔ انعام یافتہ بندیاں دی راہ ہر بندہ چاہندا ہے، بلکہ نماز وچ کھلو کے اودا اظہار کردا ہے یا اللہ مینوں انہاں لوکاں دی راہ تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے۔ اور میں دسنا چاہنا وہ انعام یافتہ لوگ ہے کیڑے نے، یہ بھی میری گل نہیں ہے، میری گل ہوئے غلط ہو سکتی ہے، مفتی قاضی دی بات ہوئے غلط ہو سکتی ہے، مگر نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا، نہ میرے نبی دا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ زور نہ بولو سبحان اللہ۔ آؤ مسلمان بھائیوں تو جنہوں سے فرمایا انعام یافتہ لوگ کیڑے نے، چار گروہ نے۔ رب کائنات نے فرمایا سنو، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا چار گروہ نے انعام یافتہ، یا اللہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا پہلا گروہ من النبیین نبیان دا، والصدیقین دوجا گروہ صدیقان دا، والشہداء تیسرا گروہ شہیدان دا، والصالحین چوتھا گروہ صالحین دا۔ ادھر غور کرے آجے تفسیرہ اٹھا کے دیکھو، بلکہ تفسیر خازن نے حوالے میں عرض کر دیا، اللہ دا قرآن اعلان کر دیں چار گروہ نے انعام یافتہ، پہلا گروہ نبیان دا، دوجا گروہ صدیقان دا، تیجا گروہ شہیدان دا، چوتھا گروہ صالحین یعنی اولیاء کاملین دا۔ اللہ دا قرآن دے او لوگو انعام یافتہ بندیاں دی راہ دا متلاشی جڑا بھی ہے، فرمایا سن لو انعام یافتہ لوگ کیڑے نے؟ فرمایا میرے سارے نبی انعام یافتہ نے، سارے پیغمبر انعام یافتہ نے، آدم دا عیسیٰ میرے نبی دی ذات تک سارے دے سارے انعامات والے نے۔ آدم علیہ السلام انعام والے، موسیٰ علیہ السلام انعام یافتہ، ابراہیم علیہ السلام انعام یافتہ، موسیٰ علیہ السلام انعام یافتہ، عیسیٰ علیہ السلام انعام یافتہ۔ اور ایک گل یاد رکھیں آجے میرا نبی ہوئے جنا سارے نبیاں دا سردار بن کے آیا، سارے نبیاں نہ پیار کروا لیا، سارے صدیقہ نہ پیار کروا لیا، ایتھے ڈنڈی کوئی نہیں مار دے، نبیاں نو سارے نبیاں نو من دیتے سننی، سارے صدیقہ نو من دیتے سننی، سارے شہیدہ نو من دیتے سننی۔ وقت ہوندا تے میں یہ بھی تفصیل عرض کردا کہ میں کی اشارہ دینا چاہ رہا، لیکن میں جلدی رکھ کے بڑھنا چاہنا، میں فضائل جناب سیدنا صدیق اکبر سنانا چاہنا۔ حضرات غور کرے آجے میرا نبی سارے نبیاں دا سردار ہے، جدو نبیاں دی بات آئی ہے
تے میرے نبی دی ذات نو سامنے رکھیا جے حضور دی ذات سارے تو ورا بلورا حضور سارے دے سردار بن کے آئے نے والصدیقین جدو صدیقہ دی صف ویکھے گا جدو صدیقہ دی جماعت ویکھے گا تے اے گل یاد رکھی نبیاں تے رسولاں تو بعد میرے نبی تو بعد اس امت اندر جڑا سارے صدیقاں دا سردار ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے جڑا سارے صدیقاں دا سردار ہے اور اے بھی گل یاد رکھیا جے ہر نبی صدیق ہے میری گل تے نہ رہیا جے اللہ نے نبیاں نو صدیق دا لقب عطا کیتا جویں اللہ دا قرآن اعلان کردا فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام سچا نبی ہے صدیق ہے کہ پکاریا وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیق النبی ادریس علیہ السلام نو بھی اللہ صدیق دا لقب دے رہا ہے معلوم ہویا صدیق صفت نبیاں دی اللہ نے نبیاں نو بھی صدیق ہے کہ پکاریا لیکن ایک گل یاد رکھیا جائے جناب صدیق اکبر میرے نبی تو بعد سارے نبیاں تو بعد سارے رسولاں تو بعد حضور دی ذات تو بعد جننے بھی صدیق اس امت اندر نے سارے صدیقاں دے سردار ابو بکر صدیق ہی کہلان گے چلو میں تھے روایت پیش کر دیا ام المومنین صدیق بابی صدیقہ بیٹی بولو سبحان اللہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ انا سید المرسلین فرمایا عائشہ سن لے سید المرسلین میں سارے رسولہ دا سردارا و ابو کا افضل الصدیقی عائشہ تیرا باپ افضل الصدیقی سارے صدیقہ تو علیہ سید المرسلین ترتیب دیکھو حضور نے پہلے اپنا نام لیا فرمایا انا سید المرسلین میں رسولہ دا سردارا و ابو کا افضل الصدیقین عائشہ تیرا باپ سارے صدیقاں تو اعلیٰ ہے یعنی تیرا باپ ابو بکر صدیق سارے صدیقاں دا سردار ہے اور فرمایا اے عائشہ انت ام المؤمنین فرمایا عائشہ تم مومنہ دی ماں انا سید المرسلین میں رسول اللہ دا سردارا و ابو کا افضل الصدیقین تیرا باپ سارے صدیقاں تو افضل ہے اور وانت ام المومنین تو ساری مومنہ دی ماں ہے اور میں نے جملہ کہن دیو حضور نے فرمایا ابو کا افضل الصدیقین تیرا باپ سارے صدیقاں تو افضل ہے لیکن نے فرمایا میرے نبی نے افضل الصدیقین پڑھے لکھے ذات توجہ کرنا ذرا افضل الصدیقین کیا حضرت عمر بن خطاب صدیق نہیں ہے حضرت عمر فاروق صدیق نے حضرت عثمان غنی بھی صدیق نے حضرت مولا علی بھی صدیق نے حضرت ابو ہریرہ بھی صدیق نے حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی صدیق نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی صدیق نے طلحہ زبیر سب صحابہ صدیق نے مگر ابو بکر صدیق افضل الصدیقین سارے صدیقاں دے سردار نے میں اور سادہ کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق نے مگر افضل الصدیقین ابو بکر صدیق اعلان کے سمجھ آ رہی گل دی حضرت عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق نے مگر افضل الصدیقین ابو بکر صدیق نے حضرت مولا علی صدیق نے مگر افضل الصدیقین ابو بکر صدیق نے حضرت ابو ہریرہ
صدیق نے، مگر افضل الصدیقین ابو بکر نے 1 2 3 4 5 نہیں 1,24,000 کے مبیش حضور صحابہ نے، سارے دے سارے صحابہ صدیق نے، مگر افضل الصدیقین کون نے؟ میرے خیال تو انہوں سمجھ کوئی نہیں آئی۔ میز کیتا ہے کہ 1,24,000 صحابہ سارے صدیق نے، صدیق کہندے نے سچے تے سارے صحابہ سچے ہیں کہ نہیں؟ اچھا بولو، سارے صحابہ صدیق نے، مگر افضل الصدیقین دا لقب کنوں ملے ہے؟ ابو بکر صدیق نو۔ معنی بنیا سارے صحابہ صدیق نے، یہ بھی اولیت اور افضلیت شکل ابو بکر صدیق ہے، سارے صحابہ صدیق نے، مگر ساریاں دے سردار سب تو اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہی کہلائے گی۔ اس واسطے حضور مجدد پاک نے فرمایا، اور یہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں تو بعد اس امت اندر اگر کوئی ہستی اعلیٰ تے افضل ہے نا، وہ صرف و صرف حضرت ابو بکر صدیق دی ہستی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ اندر جناب صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے نے، ابو بکر صدیق نے مندر میں کیا کہ حضور دی بارگاہ چڑھ کر دینے، کملی والے میرا دل کر رہا ہے میں نے اجازت دے وہ میں تھے کھڑا ہو کہ اللہ دی توحید بیان کرنا چاہنا تے تہاڈی شان دے نعرے مارنا چاہنا۔ رکھا گل آ کے گل سنیا جے، ابو بکر صدیق سین حرم دندر نے، ادھر کافران دی جماعت ہے، ادھر دونوں تنہا میرے نبی دی بارگاہ حضور بیٹھے ہوئے نے، تے ابو بکر صدیق کہنے نے آقا میں نے اجازت دے وہ میں تہاڈی شان بیان کرنا چاہنا، میں تہاڈی شان دے نعرے مارنا چاہنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مسئلہ دے تحت فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ، حالے ٹھہر جاؤ، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کیتی ہے، تھوڑی دیر تو بعد پھر کہندے نے کملی والے میں نو اجازت دے وہ میرا دل کردہ میں تہاڈی تعریف کراں۔ حضور نے پھر فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ ابو بکر تیسری مرتبہ ہن اکھاں وچوں آنسو جاری نے، اکھاں چوں آنسو جاری نے، رو کے کہندے نے اے سونیا میں تے رکنا پر میرا عشق میں نو رکانی نہیں دیندہ، آقا میں تے رکنا پر میرا عشق میں نو رکانی نہیں دیندہ۔ سید بلے شاہ قصوری نو وجد آیا، فرمایا عشق تے عشق ہی ہوں لینا، عشق کردہ اپنی مرضی دے کم نئے راوے کھدا نا قرابے کھدا، جتھے چاہوے چکا دے وے عاشق دا سر، نئے کعبہ تے نا کربلا ویکھدا۔ ابو بکر صدیق کی ہویا حضور دی بارگاہ چوں اکھاں چوں آنسو جاری نے، اے سونیا مینوں نہ روکیا دے آقا ہن نہ روکیا دے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مندر رکھا گلے آ کے سنیا دے، ادھر کافر بیٹھے ہوئے نے، ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے، سین حرم اندر سب تو پہلا خطبہ جناب ابو بکر صدیق نہیں دیتا ہویا ہے۔ ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہوئے نے، اللہ دی توحید بیان کرن تو فوراں با فرمایا اوے لوگو سنو میرے نبی دیاں کنیاں شاناں نے، سنا میرے نبی دی شان کی ہے، جو بھی آپ دا انداز ہے وے ابو بکر صدیق میرے نبی دی شان بیان کر رہے نے، حضور دیاں شاناں بیان کر رہے نے، کہہ دیتے ہون گے اوے لوگو اے نبی ہوے جدیاں قسماں رب آپ اٹھا رہا ہے،
جدیاں قسماں رب آپ چارے آئے اے شانہ والا نبی اے او نبی ہے جنہاں سارے نبیاں دا سردار بن کے آیا ہے اے او رسول ہے جنہاں سارے رسولاں دا سردار بن کے آیا ہے ابو بکر صدیق نے میرے نبی دی شان بیان کیتی ہے اے دن مکے دے کافراں نے جدوں سنیا غصے وچ آ گئے انہاں کہا پکڑو ابو بکر جانے نہ پائے آج ابو بکر نو اینا مارنا ہے اینو اینا مارنا ہے حتیٰ کہ دا کم تمام کر دینا ہے حضرات ان کی ہویا کتاباں پڑھ کے دیکھو انہاں کافراں نے ابو بکر نو مارنا شروع کیتا تو ادھروں مار دے کوئی ادھروں مار دے سب تو پہلے جنہیں آقا دے نا تو مار کھا دیئے اس ہستی دا نا ابو بکر صدیق ہے سب تو پہلے نبی دے نا تے مار کھا دیئے یارو دعوے کرنے بڑے آسان نے گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے ابو بکر صدیق و عاشق ہے جنہیں دعویٰ کیتا ہے تے پورا کر کے بخایا ہے دعویٰ پورا کر کے رکھایا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیٰ کہ آپ نے اینا ماریا گیا بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے ابو بکر صدیق دا جسم زخمی ہویا ہے جسم لہولہان ہویا ہے بے ہوش ہو کے گرے ہوئے نے والدین آئے اٹھا کے لے کے گھر آ گئے رشتہ دار بیٹھے ہوئے نے مار ہوندی ہے ہائے میرے لال نو کی ہو گیا پتہ نہیں اکھاں کھولے گا کہ نہیں باپ رو رہے مار ہو رہی ہے بڑی دیر تو بعد ابو بکر صدیق نے اکھاں کھولیاں رشتہ دار اگاں بڑے نے ماں نے پانی دا پیالہ پکڑیا لا میرا لال پانی پی لے ابو بکر صدیق نے پانی نہیں پیتا ماں نے دودھ دا پیالہ پکڑیا لا میرا لال دودھ پی لے زخم بڑے گہرے آئے نے ابو بکر صدیق نے نہ پانی پیتا ہے نہ دودھ پیتا ہے رشتہ دار کو ادھروں پوچھدا ہے ابو بکر تیرا کی حال ہے کو ادھروں پوچھدا ہے ابو بکر تیرا کی حال ہے نوجوانوں غور کرے آدھے آبے ذر نہ لکھن والا جملہ میرے صدیق اکبر نے بولیا فرمایا زخمہ دنال چور چور نے آنکھ کھلی ہے رشتہ دار حال پوچھ رہے نے ابو بکر تیرا کی حال ہے ابو بکر صدیق نے جوابن کی فرمایا اور رشتہ داروں چپ ہو جاؤ منو میرا حال نہ پوچھو منو اے دسو میرے آقا دا کی حال ہے فرمایا منو اے دسو میرے آقا دا کی حال ہے او یارو میں صدقے جاواں ابو بکر دیاں وفاداریاں تو ابو بکر صدیق دی محبت و صدقے جاواں فرمایا منو میرا حال نہ پوچھو منو اے دسو میرے آقا دا کی حال ہے میری سرکار دا کی حال ہے رشتہ دار غصے نہ چلے گئے باپ غصے دا اظہار کر کے آندہ پترا جدی خاطر انیاں مارا کھا دیاں نہیں پھر دا نہ لے جانا ہے ابو بکر آندے نے ابو آج تے جان بچ گئی ہے ابو سن لو میرا مشن ہے رے اللہ لکھا جانا بھی دے رے کملی والے دے نا تو واردہ جاواں گا اللہ لکھا جانا بھی عطا کرے میں حضور علیہ السلام دے نام تو وار کے وخاواں گا چنانچہ مسلمان بھائیوں کی ہویا ابو بکر صدیق دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے باپ غصے دا اظہار کر رہے ہیں ابو بکر آندے نے اماں چل مینوں اوتھے لے چل مینوں حضور دی بارگاہ چ لے چل ماں نے آپ دے کولوں چلیا بھی نہیں جا رہا لیکن ماں نے سہارا دیتا سہارا دے کے ماں دار ارکم حضور دی بارگاہ چلنے کی آئی ہے اے دروازہ کھلیا کون ہے دے والی نے لکھیا میرا یار آیا ہے انہیں لکھی ملک میں پیدا ہے میرے نبی دی لج پالی میں کھیا دے حضور نے لکھیا میرا یار آیا ہے اللہ کے نبی اپنی مسند تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے میرے نبی نے بازو پھیلا کے فرمایا میرے نات مارا کھان والے اوے میرے یار آ جا سینے نال لگ جا ابو بکر میرے نبی دے سینے دے نال لگے نے تے حضور نے فرمایا ابو بکر بول تیرا کی حال ہے
ابو بکر بول تیرا کی حال ہے یار جنو حضور پوچھن میں صدقے جاواں ابو بکر بول تیرا کی حال ہے ابو بکر بول تیرا کی حال ہے ابو بکر قدماں تے گر گئے قدماں تے گر کے آندے نے یہ دل بھی تمہارا ہے جدا دل اجازت دے رہے آنکھیں ذرا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی اے سونیا ماں دے کاجل والیا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ